تبرہ نام ہے اظہار براءت کا. جب ہم خدا سے محبت کریں گے تو ہم سے کوئی کیسے توقع کر سکتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جو سرکشی کرے طاغوت بن جائے اس ابلیس سے بھی ہم محبت کریں؟ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ رویہ فن ہوگا، یہ منافقت ہوگا. اگر اللہ والے ہیں تو ابلیس والے نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اگر کوئی ابراہیم والا ہے تو نمرود والا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی موسیٰ کا پرستار ہے تو پھر فرعون سے انسیت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی مصطفیٰ کا چاہنے والا ہے تو ابو لہب کا دل دادا نہیں ہو سکتا. اسے ابو جہل سے انسیت نہیں ہو سکتی. تو جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو مولا کے بعد میں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ جب ہم مولا کے ماننے والے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ طے ہے کہ جو مولا کے مقابلے پر جب آ جائے جہاں آ جائے. ہماری مولا سے محبت فصلی نہیں ہے. ہماری مولا سے وابستگی سیزنل نہیں ہے. ہماری مولا سے جو تعلق کی نوعیت اور کیفیت ہے وہ موسمی نہیں ہے. موسم آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا نہ توحید کے موسم پر کبھی خزاں آتی ہے، نہ رسالت کا موسم کبھی بوسیدہ ہوتا ہے، اور نہ ولایت کا موسم کبھی پشمردگی کا شکار ہوتا ہے. درود بھیجیے گا محمد والے. کہ پروردگار اپنے اسکار ولایت کو یعنی نور کی طرف لانے کا جو عمل ہے، جو میکینزم ہے، اس کے لیے اپنے بندوں کو مقرر کرتا ہے. جن کو وہ چن لیتا ہے ان کے ذمے اسکار ولایت کو دے دیتا ہے. یہ پروردگار عالم کی طرف سے انتخاب، اور اس انتخاب کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں پروردگار عالم نے کیا ہے. من جملہ وہ آیت جو سورہ ابراہیم کی پہلی تقریر میں میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. تو کام جس کو کرنا ہے خدا کی طرف سے وہ ہے نور بانٹنا، اس لیے کہ پروردگار عالم روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور فرمائیے گا یہ پروردگار عالم کا کام ہے کہ وہ روشنی کی طرف لے آئے. جس کے حوالے وہ یہ کام کرے گا وہ خدا کی طرف سے اندھیروں کو دور کرتا چلا جائے گا، روشنی کو پھیلاتا چلا جائے گا. لہٰذا وہ آیت آپ کے ذہن میں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سورہ ابراہیم کی آیت. کہ حبیب ہم نے آپ پر کتاب اسی لیے نازل کی کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں. اور پھر اس کے بعد مزید آپ دیکھیں تو سورہ احزاب کی بہت معروف آیت ہے جس میں پروردگار اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا. یعنی یہ کمال ہے واقعا. آیت کے اندر جو لفظوں کا انتخاب ہے اس پر آپ غور فرمائیے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، آپ کو ہم نے بھیجا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا یعنی متنبہ کرنے والا، بیدار کرنے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ لوگوں کو بلائیں اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے. اور ہم نے آپ کو کیا بنایا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو ایسا چراغ بنایا کہ جو منیر ہے، نور بانٹنے والا چراغ.
اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو نور بانٹنے والا ہوگا وہی وہ ہوگا جو خدا کے اس کار ولایت کو انجام دے سکے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. درود بھیجیے گا محمد وآلہ محمد. اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے چلے جائیے تو پروردگار عالم نے اہتمام بات کے لیے بھی کیا کہ اگر میرا حبیب تمہارے درمیان نہ رہے تو ایک سلسلہ ہوگا ان افراد اور معلمین کا کہ جو نیابتاً وکالتاً نفس رسول بن کر رسول کے اس کام کو پورا کریں گے کہ جس کے بعد جو ان سے وابستہ ہو جائے گا وہ اندھیروں سے دور ہو جائے گا، روشنی کا مسافر بنے گا. یعنی اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس پر ذرا خاص غور فرمائیے گا. آیتیں تو بہت ہیں لیکن خاص طور پر اس آیت پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ سورہ ہجر کی آیت کا نشان ہے 87. سورہ ہجر قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے اور اس آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اور کیا خوبصورت بات ہے کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے حبیب یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا. لقد یقیناً آتیناک ہم نے آپ کو دیا. سبعا من المثانی ایک جو ہم نے آپ کو دیا اس کا نام ہے سبعا من المثانی اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو دی وہ ہے والقرآن العظیم کہ قرآن عظیم آپ کو دیا اور سبع مثانی ہم نے آپ کو دیا. تو دو چیزیں دی ہیں کہ جن کا عنوان ہے سبع مثانی اور قرآن عظیم. اب آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ قرآن عظیم تو واضح کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے والناس پر ختم ہوتا ہے. تو 114 سوروں پر مشتمل یہ کتاب بین الدفتین جو دو جلدوں کے درمیان ہے، جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ بھی پتہ ہے، جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہ بھی پتہ ہے. یہ ہے کتاب جس کو کہا گیا والقرآن العظیم. اب یہاں پر بحث آئی کہ جناب یہ سبع مثانی کیا ہے؟ جب پروردگار کہہ رہا ہے اور اس شان سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا اور قرآن کے ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ سبعا من المثانی، تو یاد رکھیے گا سبعہ کا مطلب ہوتا ہے 7. عربی کی یہ گنتی ہے. اگر آپ میرے ساتھ گنتے چلیں واحد 1، اثنین 2، ثلاثہ 3، اربعہ 4، خمسہ 5، ستہ 6، سبعہ 7. یہ ہے گنتی. اچھا یہ سارے جتنے بھی عدد ہیں ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ یادیں وابستہ ہیں. کچھ اچھی یادیں ہیں، کچھ بری یادیں ہیں، کچھ شیریں یادیں ہیں، کچھ تلخ یادیں ہیں، کچھ خوشگوار یادیں ہیں، کچھ ناخوشگوار یادیں ہیں. مثلا اگر آپ واحد سے شروع کریں تو واحد اللہ واحد، اللہ ایک ہے. تو خدا کی توحید تو بہت بڑا احسان ہے کہ بتوں کی غلامی سے نجات. تو یہ لفظ واحد ہمیں بہت عزیز ہے. واحد ہو احد ہو یہ ہمیں بہت عزیز ہے. واحد تو خدا ایک ہے واحد. اثنین اسی سے نکلا ہے سنویت یعنی دو کے ماننے والے، دو کے ماننے والے یعنی بتوں کے ماننے والے. سنویت وسنی وسن بت کو کہتے ہیں. سنویت یعنی دو کے ماننے والے. اسی طریقے سے اس کے بعد تیسرا جو عدد ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ثلاثہ. واحد اثنین ثلاثہ. ثلاثہ سے ہماری کبھی نہیں بنی. تو قرآن مجید کے اندر آیا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے نہیں معلوم آپ کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے جو عیسائی ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ ٹرینٹی کے قائل ہیں. تو جو ٹرینٹی کے قائل تھے اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے لا تقولوا ثلاثہ کہ یہ تین مت کہا کرو. قرآن کو بھی تین سے چڑھ. اپنے دین کے اندر غلو مت کرو. یہ ثلاثہ مت کہا کرو اس لیے کہ وہ تو ایک ہے، وہ واحد ہے. نہ سنویت کا کوئی امکان ہے نہ تثلیث کا کوئی امکان ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو واحد اس کے ساتھ بھی کچھ یادیں، اثنین اس کے ساتھ بھی کچھ یادیں، ثلاثہ اس کے ساتھ بھی کچھ یادیں. اربعہ ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصول اربعہ. اس لیے کہ 4 بنیادی کتابیں ہیں، کافی، تہذیب، من لا یحذر اور استفسار. یہ 4 کتابیں. ان 4 کو اربعہ کہا گیا اور ان چاروں کا مجموعی نام ہو گیا اصول اربعہ. تو یہ 4
اور پھر اس کے بعد آ جائے خمسہ، تو ہم سب پڑھ لیتے نہیں. خمسہ نجبہ، نجیب وہ 5 افراد کے جن کو چادر میں لے کر پیغمبر اکرم نے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے پروردگار جو چادر میں ہیں یہ ہیں میرے اہل. اتنا کہنے کا تو حق ہے نا، چادر میں جتنے ہیں وہ اہل ہیں، اور جو چادر سے باہر ہیں وہ سب نااہل ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. امام مظلوم کو کہا جاتا ہے خامنے سے آل ابا، آل ابا یعنی چادر میں جن کو لیا گیا ان میں 5ویں حسین ابن علی تھے. یہ جو تعبیر ہے اللہم ہؤلاء اہلی، یہ پیغمبر اکرم نے اس تعبیر کو استعمال کیا. یہ حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم ان 6 کتابوں میں ہے کہ جن کو مجموعی طور پر کہا جاتا ہے ستہ. تو واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو 6 کتابیں ہیں انہی میں شامل ہے سنن نسائی. ان کے مؤلف وہ ہیں کہ جن کو ولایت امیر المومنین کے اعلان کے جرم میں قتل کیا. اگرچہ سنی اہل سنت ہے، مگر میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ برادران اہل سنت میں بھی مولائی بہت ہے، اور جو مولائی ہے وہ ہماری آنکھ کا نور ہے. جو آل محمد کا ماننے والا ہے وہ ہمیں بہت عزیز ہے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ بہت کہا کرتے تھے، ان کے ریکارڈز کے اندر آپ کو یہ بہت ملے گا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اگر سنی ہے تو ہمیں عزیز ہے، اگر کوئی کسی مسلک پر ہے ہمیں عزیز ہے. ہمیں اس سے تو بحث ہی نہیں ہے کہ کوئی حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، جعفری ہے، کون ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. ہم تو اب صرف اور صرف ایک سوال کرتے ہیں، کون آل محمد سے محبت کرتا ہے اور کون آل محمد سے بغض کرتا ہے. تو برادران عزیز ستہ، تو واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، اور اب آ جائیے سبعہ، یہ ہے 7. تو پروردگار عالم نے اس تعبیر کو استعمال کیا کہ لقد آتیناک سبعہ. اے حبیب قرآن تو ہم نے آپ کو دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو ایک اور بھی دیا ہے کہ جس کا عنوان ہے سبع من المثانی. تو اب سبعہ کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا، 7. مثانی کا مطلب کیا ہے؟ مثانی کا مطلب ہے وہی اسنین سے نکلا. اسنین کا مطلب ہوتا ہے 2، مثانی کا مطلب ہے جس کو تکرار کیا گیا. تکرار کا مطلب ہے جس کو ریپیٹ کیا گیا. اسی کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے آف ریپیٹڈ. ٹھیک ہے، تکرار. تو سبعہ یعنی 7. اب اس کے بعد بحث شروع ہوئی، اور یہ بحث بہت دلچسپ ہے. اگر آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، خاص طور پر میرے نوجوان دوست اگر تفسیری ذوق رکھتے ہیں تو اگر وہ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بحثیں وہاں پر آپ کو ملیں گی کہ بھئی یہ سبع من المثانی سے مراد کیا ہے. لفظ تو واضح ہے، سبعہ کا مطلب 7، مثانی کا مطلب جس کو تکرار کیا، مگر یہ سبع من المثانی میں کہا کسے جا رہا ہے؟ پھر یاد کیجئے گا القرآن العظیم ساتھ میں. قرآن عظیم کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پر ختم ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، مگر یہاں پر جو کہا گیا سبع مثانی تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو پھر علماء کرام نے اس کا جواب دیا کہ جناب سبع مثانی سے مراد ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ تو قرآن میں ویسے ہی شامل ہے، قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ تو شامل ہے، وہیں سے تو قرآن شروع ہوتا ہے. کہ ہاں مگر اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے الگ سے بیان کیا گیا. اچھا واقعہ یہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے اندر بھی آپ کو سبع مثانی ملے گا. سبع مثانی سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے، یعنی وہ 7 کے جن کو تکرار کیا گیا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ 7 کس اعتبار سے ہے اور پھر 7 مثانی کس اعتبار سے ہے؟ تو 7 تو اس کا ہونا بڑا واضح ہے، سورہ فاتحہ کا 7 ہونا تو بڑا واضح ہے. دیکھیں اس کا نام ہے فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ، کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے کتاب، مقدمہ، پریفیس.
اس کا ایک نام ہے ام الکتاب، یعنی مرکز کتاب. ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں. کتاب کی ماں اسی لیے کہا گیا کہ جو کتاب کا مرکز. بچے کے لیے ماں مرکز کی حیثیت رکھتی ہے کہ بچہ جہاں پر بھی گھوم پھر کر آئے گا وہ ماں کے پاس اور اس کے دامن سے لپٹ جائے گا. اچھا آپ ذرا دیکھیے، یہ جو ام الکتاب کہا گیا یہ بھی روایتوں کے اندر آیا، احادیث کے اندر آیا. اور اس سلسلے میں میں کیوں نہ بیان کروں اس حدیث کو جس کے بیان کا یہ موقع بھی ہے کہ خود امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب تو مولا کائنات نے اس بات کو بیان فرمایا. ان کے شاگرد عبداللہ ابن عباس سورہ فاتحہ کی تشریح کر رہے ہیں اور امیر المومنین کا کلیم ہے کہ اونٹوں کے کئی بار ختم ہو سکتے ہیں لیکن جو بیان میرے پاس ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اتنا کچھ بیان کر سکتا ہوں کہ انہیں کئی اونٹوں کے اوپر لاد دیا جائے. امیر المومنین کا بہت پیارا یہ جملہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ام الکتاب، کتاب کا مرکز، کتاب کے اندر جو کچھ بھی آیا اس کا خلاصہ یہ کہاں سے ماخوذ ہے وہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانی کتابوں میں خدا نے نازل کیا، وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، کوئی اور صحیفہ ابراہیمی ہو، کوئی بھی ان کتابوں میں جو کچھ بھی آیا فی القرآن، وہ سارے کا سارا قرآن ہے. وَكُلَّ مَا فِي الْقُرْآنِ، اور جو کچھ بھی قرآن میں ہے فی الفاتحہ، وہ فاتحہ میں ہے. وَكُلَّ مَا فِي الْفَاتِحَةِ، اور جو کچھ بھی فاتحہ میں ہے فی البسملۃ، وہ بسم اللہ میں ہے. وَكُلَّ مَا فِي الْبَسْمَلَةِ فِي الْبَاءِ، اور جو کچھ بھی بسملہ میں ہے یعنی بسم اللہ میں ہے فی الباء، وہ با میں ہے. وَكُلَّ مَا فِي الْبَاءِ فِي النُّقْطَةِ، اور جو کچھ بھی با میں ہے وہ نقطہ میں ہے. اور وہ جو نقطہ نیچے نظر آ رہا ہے تو انا النقطۃ التی تحت الباء، مولا کہتے ہیں کہ وہ نقطہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ مجھ علی کے سوا کسی اور کا نام نہیں ہے. یعنی اب آپ برادران عزیز ذرا غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ اس کا مطلب کیا ہوا. دیکھیے بہت سے حروف ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ویسے ہی پہچان سکتے ہیں، مگر بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر نقطہ نہ ہو تو آپ نہیں پہچان سکتے. میم نقطے کا محتاج نہیں، غور فرمائیں آپ، میم نقطے کا محتاج نہیں، آپ پہچان لیں گے. لام نقطے کا محتاج نہیں، آپ پہچان لیں گے. لیکن آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر سے لکھا ہو، تے لکھا ہو، بے لکھا ہو اور نقطے ہٹا دیں گے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ بے ہے، تے ہے، سے؟ آپ پہچان نہیں سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نقطے کا محتاج ہے. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ با سے، اور با ہے نقطے کا محتاج. تو علی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اگر نقطے کو ہٹا دو تو با سمجھ میں نہیں آئے گا، علی کو ہٹا دیا تو قرآن میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. دودھ بھیجے گا محمد والے ایک نام ہو گیا ہم، کیونکہ حمد پروردگار کا ذکر ہے سورہ حمد میں، الحمدللہ، لہذا اس کو کہا گیا سورۃ الحمد. اور ایک نام ہے اس کا سبع مثانی. تو سبع مثانی کیوں کہا گیا؟ کہ اس کے 7 آیتیں، آپ بسم اللہ سے شروع کیجئے وللضالین تک گر لیجئے، تو 7 آیتیں ہیں چونکہ اس سورے میں، لہذا اس کو کہا گیا سبع. چلیے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کو سبع کہا گیا. مگر مثانی کیوں کہا گیا؟ مثانی کا تو مطلب ہے جس کو تکرار کیا گیا. تو یہ موضوع بھی زیر بحث ہے کہ جناب علی ان 7 آیتوں کو مثانی اس لیے کہا گیا کہ یہ 7 آیتیں تکرار ہوئی. کہاں تکرار ہوئی؟ کہ نزول کے موقع پر بھی تکرار ہوئی. قرآن میں ریکارڈ کیا گیا اسے. لیکن یاد رکھیے گا سوروں کی 2 براڈ قسمیں
کچھ سورے مکی، کچھ سورے ہیں مدنی۔ مکی سورہ وہ کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدنی سورہ وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ کچھ میں نے غلط تو نہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو کہ یہ ہجرت کہاں سے ہے، لیکن مکی سورے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ مکے میں نازل ہوا، مدنی سورے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ مدینے میں نازل ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں، معیار ہے ہجرت۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی زندگی ہے، چاہے حضور مکے میں ہو چاہے مکے سے باہر۔ حضور نے ہجرت سے پہلے طائف کا سفر بھی کیا، تو جو طائف کا سفر کیا اس کے لیے آپ کیا عنوان دیں گے؟ طائف کی زندگی نہ، جو ہجرت سے پہلے ہے وہ مکی زندگی، جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی زندگی۔ ہجرت کے بعد حضور مدینے سے باہر آئے، کئی مرتبہ آئے، بدر مدینے میں نہیں، احد مدینے میں نہیں، خندق بہت فاصلے پر، خندق قریب ہے، معذرت خیبر کافی فاصلے پر، تو یہ سارے مدینے سے باہر۔ صلح حدیبیہ ہوئی تو سورہ فتح نازل ہوئی، ان فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ یہ حدیبیہ کہاں پر؟ مدینے سے تو بہت دور ہے، مکے سے قریب ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو مکی کہیں گے؟ نہیں، یہ مدنی ہے، اگرچہ یہ مکہ سے قریب ہے مگر مدنی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور مکہ میں تشریف لائے، اس کو آپ کیا کہیں؟ عمرۃ القضاء کے موقع پر پیغمبر اکرم مکہ تشریف لائے، یہ پیغمبر اکرم کی زندگی کا کون سا حصہ ہے؟ مدنی یا مکی؟ مدنی، اگرچہ حضور مکے میں مگر اس کو مدنی کہا جائے۔ اسی بنیاد پر یاد رکھیے گا، خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ سب مدنی، جو کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ سب مدنی، چاہے مدینے میں نازل ہوا چاہے مدینے کے باہر نازل ہوا۔ غدیر مدینے میں نہیں ہے، وہ آیتیں جو غدیر سے متعلق ہیں وہ مدنی آیتیں، غور فرمائیں، غدیر مکے سے قریب، مدینے سے بہت فاصلے۔ آپ نے غور کیا برادران عزیز؟ تو اب یہ سورہ فاتحہ کا معاملہ کیا ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں، اس وجہ سے اسے کہا گیا سبعہ، مکی ہے یا مدنی؟ کہ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا یہ سورہ اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، اس وجہ سے اسے کہا گیا سبع مثانی۔ تو ایک وجہ تو سامنے آ گئی، اب سنیے یا دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ کو تلاوت نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، تہجد کی ہو، غفیلہ ہو، کوئی نماز واجب ہو، مستحب ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے۔ کتنی بار؟ کم سے کم 2 بار، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں، تو ہے 7 آیتیں مگر 2 مرتبہ ہر نماز میں ان کو تکرار کیا گیا، کہ اس وجہ سے بھی یہ سب ایک مسانی واضح ہوئی بات۔ اب آئیے آگے بڑھیں مزید کہ سورہ فاتحہ کو آپ پڑھتے جائیے تو کچھ حروف، کچھ لفظ ہوئے ہیں کہ جن کو خدا نے تکرار کیا۔ اب سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم، الحمدللہ، اللہ تکرار لفظ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن لفظ رحمان تکرار ہوا، الرحیم لفظ رحیم تکرار ہوا، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو لفظ صراط بھی آپ دیکھ رہے ہیں تکرار ہوا، کہ یہ تکرار خود بتا رہی ہے کہ یہ مسانی، یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی۔ آپ نے غور کیا؟ اب یہ تو ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد ایک سوال دوسرا آیا کہ ہم تو عام طور پر قرآن کے ساتھ ہمیشہ اہل بیت سننے کے عادی تھے، یہ کیا ہو گیا؟ سب من المثانی والقرآن العظیم، بھائی جو ہے وہ تو ہے، ہم اپنی مرضی سے تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، تو جو ہے وہ ہے، مگر ہم تو یہ سننے کے عادی تھے۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت، ساستہ میں بھی ہمارے پاس بھی
تو ہم تو یہ سننے کے عادی تھے. مگر یہ آیت کے اندر جو آ گئی وہ بات عجیب ہے. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. لیکن برادران عزیز میں کیا کروں کہ کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. جو لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے واقعاً اس سے ایک مقصود مطلوب اور مراد ہے. اب آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ یہ کیسے ثابت ہوا. اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو تفسیر بن رہا ہے, اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. لیکن اگر معصوم بیان کرتے تو پھر مہر تصدیق سب ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد اسے قبول کیا جاتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, چھٹے امام امام جعفر صادق سبع مثانی کے مصداق کے طور پر سورہ فاتحہ کے ہونے سے انکار نہیں ہے, مگر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مراد ایک مقصود اس کا یہ بھی, اور وہ کیا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نحن واللہ کہ وہ جو سبع مثانی کا ذکر وہاں پر آیا, اللہ کی قسم اس سے مراد ہم ہیں, اس سے مراد ہم ہیں. اب اس کے بعد بحث شروع ہوئی کہ ٹھیک ہے معصوم نے کہا ہے تو حق ہے, مگر یہ ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ اگر پنجتن کہا جائے تو وہ 5 ہیں, اگر امام کہا جائے تو وہ 12 ہیں, اگر معصوم کہا جائے تو 14 ہیں. یہاں پر نہ 5 کا ذکر ہے, نہ 12 کا ذکر ہے, نہ 14 کا ذکر ہے, اور امام کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے مراد ہیں. تو یقین جانیے برادران عزیز, صرف سبعہ کو دیکھیں گے تو 14 سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن سبعہ کے ساتھ مثانی کو دیکھیں گے تو فوراً 14 سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ کہا یہی گیا کہ سبعہ وہ 7 کے جن کو تکرار کیا گیا, کہ جب 7 کو تکرار کیا جائے گا تو 7 اور 7 14. تو اب برادران عزیز سوال اگلا آ گیا کہ یہ جو 7 اور تکرار کے بعد 14, تو ان کو آپ 14 کے ناموں پر کیسے مطابق کریں گے؟ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ منتہی الاعمال میں 7ویں امام پر بحث کرتے ہوئے اس مسئلے کو ڈسکس کیا, اور جو چیز بیان کی اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا 14 افراد ہیں, نام ساتھی. شخصیتیں 14 ہیں مگر نام ساتھی ہیں. کیسے؟ میرے ساتھ گریے, میرے ساتھ ذرا اس کو شمار کیجئے اور میرا ساتھ دیجئے. مجھے بتائیے محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, کتنے نام ہوئے؟ کوئی نام ابھی تکرار ہوا؟ کوئی نام تکرار نہیں ہوا. مگر اب آئیے اس امام سے شروع کریں گے جس کی شہادت کی آج مجلس ہے. اور اب آپ دیکھیے محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, اور اب اس کے بعد زین العابدین لقب ہے, نام علی ہے جو تکرار ہوا. باقر لقب ہے, نام محمد ہے جو تکرار ہوا. جعفر صادق نیا نام, یہ چھٹا نام. موسی کاظم نیا نام, یہ 7واں نام ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی نیا نام نہیں ہے. علی رضا, رضا صفت ہے, نام علی ہے جو تکرار ہوا. محمد تقی میں تقی صفت ہے, نام محمد ہے جو تکرار ہوا. علی نقی میں نقی صفت ہے, نام علی ہے جو تکرار ہوا. حسن عسکری میں عسکری نسبت ہے, نام حسن ہے جو تکرار ہوا. اور حضرت حجت کا نام پیغمبر کہہ چکے, میرے نام پر اس کا نام ہوگا, میری کنیت پر اس کی کنیت ہوگا. جن کو تکرار کیا گیا سبعا من المثانی والقرآن العظیم, کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم کے ساتھ سبع مثانی عطا کیا. مراد ان سے وہ 14 کہ جن کو پروردگار عالم نے اس شان سے بنایا کہ نام 7 ہیں جن کو تکرار کیا گیا, اور کردار سب کا ایک ہے. نام 7 ہیں, شخصیتیں 14 ہیں, کردار سب کا ایسا ہے کہ ایک پر دوسرے کا گمان ہونے لگتا ہے. یعنی آپ میں کہنا یہ چاہتا ہوں برادران عزیز کہ غور فرمائیے گا کہ ان 14 کے 14 کا کردار ایسا ہے کہ 14 ہونے کے باوجود یاد رکھیے گا آنکھیں 14 کی ہیں, نظر ایک ہے, دماغ 14 کے ہیں, رائے ایک ہے, قدم 14 کے ہیں, اقدام ایک ہے, اور اتنا ایک ہے کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. درود بھیجیے گا محمد والے محمد.
दूसरा रूट भी ले लीजिए, वही सूरह फातिहा, तो उसमें भी परवरदिगार आलम ने रास्ते का जिक्र जब किया तो इंसान के दिल की आवाज़ में मालिक सीधा रास्ता चाहिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा दे। एक दफ़ा मिल जाए तो फिर उस सीधे रास्ते पर हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। यकीन कीजिए ब्रदर अजीज, आपके समाज को देखते हुए दिल चाहता है, और अहले इल्म भी तशरीफ़ फरमाए, जो अरबी से वाक़ियत भी रखते हैं वो तायीद भी फ़ौरन कर देंगे, वरना तो मैं सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कहा ना। देखिए ब्रदर अजीज, कज़िया क्या है कि ये जो लफ्ज़ इहदिना है ये एक सीगा अमर है जो दुआ में भी इस्तेमाल होता है, तो इम्पेरेटिव आप कहते हैं, तो ज़ाहिर है कभी वो कमांडमेंट के लिए या हुक्म के लिए इस्तेमाल होता है और कभी वो दुआ के लिए इस्तेमाल होता है। जब कमांडमेंट के लिए इस्तेमाल होगा तो हुक्म दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, और जब दुआ के लिए तो वो इल्तिजा है। इहदिना, अब खुदा के मुकाबले पर तो कोई किसी किस्म का प्रेशर तो डाल नहीं सकता, तो हाथ उठाकर दुआ की जा रही है कि इहदिना, मालिक हिदायत कर दे। किस चीज़ की हिदायत करते हैं? सिरातल मुस्तकीम, एक रास्ता है जो सीधा रास्ता है, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं, दाएं बाएं वाला रास्ता नहीं, सीधा रास्ता। ज़ाहिर है कि कुछ मैं कहूँगा कुछ आपको समझ नहीं, ना दाएं का रास्ता चाहिए ना बाएं का रास्ता, हमें तो सीधा रास्ता चाहिए। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब ये सिराता जो है ये मफूल बे बनता है, यानी इसका ऑब्जेक्ट बनता है। जिस तरीके से आप अंग्रेजी में देखते हैं सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो ये जो यहाँ पर है वो है मफूल बे, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, कि इहदिना, तू हिदायत कर दे हमारी। तो एक तो ऑब्जेक्ट हो गया खुद इंसान कि हमारी हिदायत कर दे, तू कर दे तो तू हो गया फाइल। अस-सिराता, सिरात की हिदायत कर दे, और उस सिरात की सिफत क्या है? अल-मुस्तकीम, कि वो सीधा रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, वो सीधा रास्ता। अच्छा, अब आप देखिए बरादरान अजीज कि इसके दोनों तर्जुमे बिल्कुल मुमकिन, इसलिए कि ना यहाँ पर दरमियान में इला लाया गया, ना इसमें अला लाया गया। अला का मतलब होता है ऊपर, और इला का मतलब होता है टूवर्ड्स, उसकी तरफ। यानी अब आप फर्ज कीजिए कि आप इस वक्त कहाँ हैं, तो आप कहेंगे इस जगह पर हैं जो आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर हम घर से निकल रहे हैं और कोई फ़ोन करेंगे कहाँ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम इमाम बारगाह की तरफ जा रहे हैं। तो जब तक पहुँचे नहीं हैं तब तक इला, और जब पहुँच गए तब अला। आपने गौर फरमाया, जब तक पहुँचे नहीं हैं तब तक इला, टूवर्ड्स, और जब पहुँच गए तो फिर इला नहीं, फिर तो अला। फिर तो ये होगा कि जो इला की तलाश में है उनको आप फ़ोन कर करके बताएंगे अब दाएं हो जाए, अब बाएं हो जाए, अब यूँ कीजिए ताकि यहाँ तक पहुँच सके। ऐसे ही ना ब्रदर अजीज, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे इंसाफन बताइए कि दोनों इम्कानात मौजूद हैं और कुरान मजीद में इस तरीके से इस्तेमाल भी हुआ है। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के लिए क्या कहा? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीना, आगे आप मुकम्मल कर दीजिए, इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरातिल मुस्तकीम, इला सिरातिल मुस्तकीम नहीं, अला सिरातिल मुस्तकीम। यासीन ए सैयद ए सरदार, इस कुरान की कसम, हिकमत वाले कुरान की कसम, आप यकीनन रसूलों में से हैं। अला सिरातिल मुस्तकीम, आप सिरातिल मुस्तकीम पर हैं, आप सिरातिल मुस्तकीम पर हैं। तो जिनको सिरातिल मुस्तकीम की तरफ आना है उन्हें इनसे जुड़ना पड़ेगा। यही वो बात है जो आगे कही गई, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, कि रास्ता उन लोगों का है कि जिन पर तुमने नेमत नाज़िल की। तो वो मिलना चाहिए ना, ताकि उसे पूछ पूछ कर हम भी उसी रास्ते पर आ जाए। अब अगर कल मुझे मसलन कराची जाना है और सुपर हाईवे की तरफ जाना चाहता हूँ, तो क्यों? ताकि सुपर हाईवे के ऊपर साबित कदमी से रहूँ, ताकि आगे बढ़ते बढ़ते कराची पहुँच जाऊँ। तो पहला मरहला होगा सुपर हाईवे को तलाश करना, फिर उसके बाद अगला मरहला होगा सुपर हाईवे पर साबित कदम रहना। यही दो चीजें होंगी। जब तक सुपर हाईवे न मिले, सुपर हाईवे को तलाश करो, और जब सुपर हाईवे मिल जाए तो उसको छोड़ो नहीं। यही तो चीजें होंगी कि जिसका तकाज़ा हमसे किया जाएगा, और तो कोई चीज नहीं होगी अगर हमें कराची पहुंचना है। ऐसा ही होता है ब्रदर अजीज। अब आप गौर फरमाइए कि अगर कोई मुझे ये बता रहा है कि सुपर हाईवे किस तरफ है और उसको भी नहीं पता है, तो क्या उसको बताने का हक है?
مل کر راستے کی کھوج لگائیے، راستے کی تلاش کیجیے، مل جائے پھر ہم بھی سپر ہائی وے پر، آپ بھی سپر ہائی وے پر، مگر ابھی تو کسی ایسے کو تلاش کریں جو خاطی نہ ہو، معصوم ہو، جو بتا سکے کہ سپر ہائی وے کس طرف ہے۔ تو برادران عزیز، جب سپر ہائی وے تک پہنچنے کے لیے معصوم بیان کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے تو صراط مستقیم کے لیے کیا خاطی بندوں کو امام بنانا ہے؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، خود غور کیجیے اس بات کے اوپر۔ اچھا ہوا کیا؟ چھٹے امام نے اس بات کا ایلوبریٹ کیا، ایکسپلین کیا، کیونکہ ایک دستور طریقہ کار بن گیا، میں کوئی طنز نہیں کر رہا، یقین نہیں میں طنز نہیں کر رہا، لیکن سمجھانے کے لیے اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب تک دعا قبول نہ ہو انسان کہتا ہے آمین۔ یہ چھٹے امام نے اس بات کو ایلوبریٹ کیا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، اب مجھے بتائیے اگر کسی کے اولاد نہیں تو کیا دعا مانگے؟ کیا پروردگار اولاد دے دے، اولاد مل گئی تو آپ کیا دعا مانگے؟ اب یہ کہے گا ہے پروردگار اس اولاد کو باقی رکھ، اس نعمت کو دوام دے، تو نے اب تک تو مجھے جو نعمت دے دی ہے میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ یاد رکھیے گا دعا کی قبولیت کے لیے کہا جاتا ہے آمین، کیونکہ اس کا مطلب ہے استجب لنا، اس دعا کو قبول کر لیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب وہ دعا قبول ہو جائے، نعمت مل جائے، تو پھر منزل ہوتی ہے شکر کی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ یاد رکھیے گا شکر ادا کرنے کے لیے بہترین جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمد خدا کے لیے، الحمد ہی کا دوسرا مطلب شکر ہے پروردگار کے لیے۔ آپ نے غور کیا تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے وہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں آمین، اور جن کی دعا قبول ہو چکی ہے وہ شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ تعبیر خود امام کی طرف سے آئی ہے۔ میں کیا کروں؟ سوائے کے محرکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو خود تشیع کی رد میں لکھی، ابن حجر مکی انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کا اردو ترجمہ ہوا برق سوزاں کے نام سے۔ سوائق کا ترجمہ کیا برق، محرکہ یعنی جلانے والا، برق یعنی بجلی، اس کو عربی میں سوائق کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، من السوائق حضر الموت، سورہ بقرہ میں ابتدائی میں آپ کو مل جائے گا۔ تو سوائق کہتے ہیں بجلیوں کو، محرکہ جلانے والا۔ ترجمہ کیا برق سوزاں، برق وہی بجلی، سوزاں یعنی جلانے والا۔ اگر اب آپ دیکھیے برادران عزیز، کس کی رد میں لکھی گئی ہے یہ کتاب؟ شیعت، یعنی غزووں میں خود انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بجلیاں وہ گرا رہے ہیں آل محمد کے ماننے والوں پر، ان کو جلانے کے لیے۔ ابھی ان کو نہیں پتا کہ آل محمد کے ماننے والے وہ ہیں کہ جو جلانے والی بجلیوں کو بھی اس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں کہ ان سے نور پیدا ہونے لگے۔ اب ہوا یہ کہ اس کتاب کا اتنا حوالہ دیا جاتا ہے، اتنا حوالہ دیا جاتا ہے کہ بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کسی عالم کی لکھی ہوئی یہ کوئی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے، رد میں لکھی ہوئی برق سوزاں، سوائے کے محرکہ۔ بحث ہو رہی تھی صراط مستقیم پر، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پھیلائیں تو بات بہت طولانی، یہ راستہ کیا ہے؟ پھیلائیں بات بہت طولانی، مگر سمیٹیں تو ایک بات ہے جو سوائے کے محرکہ میں لکھی، اور وہ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ الصراط علی صراط مستقیم۔ علی کا راستہ صراط مستقیم، اگر علی سے کوئی جڑ جائے تو سیدھے راستے پر ہے، علی سے کوئی مڑ جائے تو اس کا راستہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ تعبیرات دیکھیں، تعبیرات بہت عجیب ہیں اور بہت حسین ہیں، بہت خوبصورت تعبیرات۔ وہ تعبیر ہے جواز السفر کی۔ جواز السفر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے عربی کے اندر آج بھی اگر آپ اپنے جن کے پاس پاسپورٹ سے اگر کھول کر دیکھیں گے تو اس پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوگا جواز السفر، جواز السفر پاسپورٹ، جواز السفر پاسپورٹ، ٹھیک ہے؟ جو ویزا ہے اس کو تاشیرات کہا جاتا ہے، پاسپورٹ کہتے ہیں جواز السفر۔ یعنی اگر آپ فرض کیجیے کہ گئے، ہوتا کیا ہے کہ آپ ایئرپورٹ گئے تو وہاں
وہاں پر ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ منہ اٹھا کر اندر چلے تو کہیں گے دکھائیے پاسپورٹ. اچھا آپ نے پاسپورٹ دکھایا تو اندر آپ کو جانے ملے گا. پھر آپ کاؤنٹر پر چلے گئے تو وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے پاسپورٹ دکھائیے. پھر آپ نے پاسپورٹ دکھایا. پھر پاسپورٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا ویزا بھی ہے یا نہیں ہے. آپ نے کہا بس پاسپورٹ ہے بہت کافی ہے. کہا نہیں ویزا بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہے ٹکٹ بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اور کیا ہے پھر ہوائی جہاز کے اندر آپ کو بیٹھنا ہے. ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ گئے پھر کیا ہے کہ پائلٹ کو اتنا اہل بھی ہونا چاہیے کہ مسافر کو منزل پر یہ بھی ہونا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا ورنہ جہاں وہ پائلٹ جائے گا وہیں پر آپ جائے گا. پائلٹ اگر اہل ہے تو منزل پر پہنچ جائے گا اور اگر نہ اہل ہے تو خود بھی پھٹے گا جہاز بھی پھٹے گا. اس کے بعد مجھے قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آئی کہ یوم ندعو کل اناس بإمامہم. قیامت کے میدان میں ہر شخص کو ہم اپنے اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جس طرح سے پائلٹ جہاں وہ جائے گا وہاں پر مسافر جائیں گے اسی طریقے سے جہاں امام جائے گا وہیں پر ماننے والے. تو غور فرمایا اپنے برادران عزیز کے یوم ندعو کل اناس بإمامہم. اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ صاحب بہت سارے افراد ہم لوگ جاتے رہتے ہیں ظاہر کہ آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو فریکوینٹ فلائرز ہوں گے جاتے رہتے ہوں گے تو یہ منظر کبھی کبھی نظر آتا ہے. ہوا کیا کہ جناب ہم لوگ کھڑے ہیں لائن میں اور ہم نے دیکھا کہ کچھ افراد کو الگ کر دیا گیا. ہم نے پوچھا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس پاسپورٹ تو ہے مگر جعلی ہے. جعلی پاسپورٹ والوں کو الگ کر دیا گیا. یہ بھی ہوتا ہے بالکل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پاسپورٹ بنوا کے تو لے آیا مگر یہ جینوئن پاسپورٹ نہیں جعلی پاسپورٹ ہے. اب میں کیا کروں کہ پیغمبر اکرم کا وہ فرمان پھر سوائے کی محرکہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی پولیس رات سے گزر نہیں سکتا جب تک علی کی محبت کا پاسپورٹ اس کے پاس نہیں. یہ جواز سفر کا میں نے ترجمہ کیا لفظ یہ یعنی جب تک اس کے پاس جواز سفر از علی ابن ابی طالب نہیں ہے علی کی ولایت کی مہر نہیں وہ پولیس رات سے گزر نہیں سکے گا. اب آپ سمجھ جائیے کہ جو گر رہے ہیں یا تو ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے یا پھر جعلی پاسپورٹ والوں کو الگ کر دیا گیا. جو ولایت کا نام تو لیتے تھے مگر اس طرف تولا ہے اس طرف تبرہ سے بچتے پھرتے تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کو مان کر فرعون سے بھی محبت کا اظہار کیا جائے. اس کو ماننے کے بعد اس سے ہٹنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا. دو جہازوں کے اندر پیر نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تعبیر تو ہم نے سنی ہے کہ دو کشتیوں کا مسافر نہیں ہونا چاہیے ورنہ نہ اس کشتی میں رہے گا نہ اس کشتی میں رہے گا. ارے دو کشتیوں کا جب ایک انسان مسافر نہیں ہو سکتا تو دو ہوائی جہازوں کا مسافر کیسے ہو سکتا. درود بھیجیے محمد والے محمد. چوتھے امام کے حوالے سے مجھے بہت کچھ بیان کرنا تھا. میں سمجھتا تھا کہ تمہیدات میں یہ چیزیں بیان ہو جائیں گی اور پھر ہم چوتھے امام کی زندگی کو بھی ڈسکس کریں گے مگر ظاہر ہے کہ کافی وقت ہو گیا. آج صرف فیلس کل کی جو آخری کنکلوڈنگ مجلس ہے انشاءاللہ اور تابوت کل ہی برآمد ہوگا تو انشاءاللہ العزیز باقی باتیں کل اور پھر جو 21 سے 24 سفر کا پروگرام ہے انشاءاللہ اس کے اندر بھی کچھ گزارشات ہیں کہ جو پیش کر دی جائیں گی. اور آپ ایسے بھی علماء سے خطبہ سے ذاکرین سے استفادہ تو کرتے ہی ہیں. لیکن برادران عزیز آپ دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ شروع پیغمبر اکرم سے اگر آپ اس سلسلے کی ابتدا کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو دنیا سے پہلے عالم انوار میں اس سلسلے کی ابتدا کو ڈھونڈنا پڑے. مسائل ابھی نہیں پڑھ رہا تھوڑی دیر لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس سلسلے کی ابتدا کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو دنیا میں اس کا پہلا سرا آپ تلاش کریں وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر آپ دنیا سے پہلے تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو عالم انوار میں جانا کہ جہاں پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہے انعمت علیہم کا مصادیق جن کو کہا گیا ان کی میں بات کروں کہ پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہے کہ کنت نبیًا
وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان، بالکل اسی ردیف اور قافیے مولا کا جملہ۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، اور مولا نے کہا کنت ولیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور فرمایا اب یہ سلسلہ امیر المومنین جناب سیدنا دیگر انوار ائمہ معصومین چوتھے امام سب اس وقت موجود تھے۔ ہاں اس دنیا میں اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیلنڈر بدلتے ہوئے نظر آئے۔ عام الفیل اس میں 2 معصومین کا ذکر آئے گا، ایک عام الفیل پیغمبر ہے، 30 عام الفیل مولا ہے، وہ ہاتھی والوں کا سال۔ کیلنڈر کی تو فلسفی یہی ہے کہ کوئی اہم واقعہ ہو جائے تو پھر اس سے جب آپ ایونٹس کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ کیلنڈر بن جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی کے بعض واقعات کی بنیاد پر اگلے بہت سارے واقعات کا حساب کرتا ہے کہ فلاں کی شادی کے 5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، ایسے ہی کیلنڈر یہی۔ تو عام الفیل وہ کیلنڈر ہے جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک عام الفیل حضور کی بنیاد ہے، 30 عام الفیل جو کعبہ میں مولا کائنات کی موجود کعبہ، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو کیلنڈر شفٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہے کیلنڈر بعثت۔ اہم واقعہ ہو گیا پیغمبر اکرم کا اعلان رسالت، اس کے ساتھ 13 برس حساب کیے گئے، 1 2 3 سے لے کر 13۔ اس میں ایک اہم واقعہ جو آپ کو دکھائی دے گا وہ ہے خاتون جنت کا اس دنیا میں تشریف، بعثت کا معاملہ۔ یہ ہے بعثت کا 5واں سال۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی عام الفیل کے کیلنڈرز میں معصومین کی نسبت سے اگر آپ دیکھیں تو 2 اہم شخصیات، پھر اس کے بعد بعثت کا کیلنڈر، اس کیلنڈر کے اندر ایک معصوم ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی جس طرح سے 14 معصومین میں معصومہ ایک، اسی طریقے سے بعثت کے کیلنڈر کے اندر صرف ایک شخصیت ہے کہ جو اس دنیا میں تشریف ڈالی ہے اور وہ ہے خاتون جنت، یہ ان کی انفرادی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہجرت ہوتی ہے اور کیلنڈر شفٹ ہوتا ہے، اب ہجری کیلنڈر شروع، اور ہجری کیلنڈر کے اندر جو پہلی ولادت ہوئی وہ ہے امام حسن، 15 ماہ رمضان 3، پھر اس کے بعد 3 شعبان 4، اور اب تو ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا پھر وہ ہجری کیلنڈر کے ہوگا۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ حضور اس دنیا سے کم تشریف لے گئے تو 11 ہے، یہ وفات وصال شہادتیں 11 ہے، 11 ہجری ہی کے اندر جناب سیدہ پوری دنیا سے تشریف، 75 یا 95 دن اور جناب سیدہ اس دنیا سے تشریف۔ حضور کا وصال کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ۔ شہزادی کا وصال کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات شہر کوفہ، سجدے کی حالت میں ضربت لگی، کچھ تو گرفت ہوئی، مولا کائنات کو دفن کیا، کہاں کیا گیا؟ کوفہ سے ملحق، فاصلہ زیادہ نہیں تھا، نجف اشرف۔ ابتدا میں وہ قبر مخفی تھی۔ سن تھا 40 ہجری جب امیر المومنین اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مولا کائنات کی شہادت سے 2 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں خود ہمارے وہ امام جن کی شہادت کی 38 ہجری، یعنی اگر آپ غور فرمائیں تو 4تھے امام کی ابتدا ہوئی ہے اس دنیا میں آغوش مرتضیٰ، یعنی کہ مولا کائنات نے اپنے آغوش میں لیا، آذان کہی، اقامت کہی، یہ سارے فرائض مولا کائنات نے خود۔ مولا نجف میں مدفون، اور اب اس کے بعد پھر شہر مدینہ ہمارے سامنے، امام حسن مجتبیٰ زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ کہاں پر یہ واقعہ پیش آیا؟ یہ واقعہ پیش آیا مدینہ میں۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے کربلا، بچے کو معلوم ہے کہ اہم ترین سفر جو معصومین کی زندگی میں ہے وہ یہ جس میں مدینہ منورہ سے روانگی ہے کربلا، پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام سے پھر کربلا، اور پھر کربلا سے مدینہ منورہ۔ امام مظلوم کی شہادت 10 محرم 61 ہجری، مدفون کربلا معلّہ۔ پھر اس کے بعد 4تھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے، یہ تینوں امام مدینہ منورہ میں شہید ہوتے ہیں، مدینہ منورہ ہی کے اندر دفن ہوتے ہیں، جنت البقیع میں اپنے جد امام حسن کے ساتھ۔
یوں اگر آپ دیکھیں تو مدینہ منورہ کے اندر 6 مسجد، پیغمبر، جناب سیدہ، امام حسن، چوتھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام۔ چوتھے امام 35 برس تک گریہ کرنے کے بعد 95 ہجری میں زہر دغا کے ذریعے سے شہید کیے اور مدینہ منورہ کے اندر 5ویں امام 114 ہجری پھر ایک مرتبہ مدینہ منورہ، 6ٹھے امام 148 ہجری پھر ایک مرتبہ مدینہ منورہ۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے تھوڑا سا آسان کروں، جب اگر آپ دیکھیں تو آپ دوسری صدی میں آ چکے، پہلی صدی یعنی 100 ہجری تک 100 سال مکمل، اور اس کے بعد دوسری صدی شروع ہوئی۔ دوسری صدی میں جو پہلی شخصیت معصومین کے اندر ہمیں نظر آتی ہے جن کی شہادت ہوئی وہ 5ویں 114 ہجری، ابھی میں نے گزارش کی، 148 ہجری 6ٹھے، پھر اس کے بعد 7ویں امام 183 ہجری، اور شہر بدل گیا، اب بغداد کی تعمیر رولانے کے لیے کافی، جس کی دیواروں میں سادات کا خون گارے میں استعمال کیا، وہ مدینہ منصور، اس کے لیے بھی اسی شہر مدینہ سے اغوا کیا جاتا تھا اور لے جایا جاتا تھا سادات کو بغداد۔ وہیں پر ابتداءً جہاں دفن کیا گیا تھا 7ویں امام کو، اس جگہ کا نام تھا مقابر قریش، اس کو بعد میں کہا گیا قاسمین، وہ امام کی نسبت سے اور پھر 9ویں امام کی نسبت سے، اس لیے ان دونوں کو قاسم کہا، اس نسبت سے کہا گیا قاسمین، یعنی جہاں پر 2 قاسم تھے۔ 183 ہجری یہ وہ سال کہ جس میں 7ویں امام کی شہادت ہوئی اور 7ویں امام کو دفن کیا، پھر 8ویں امام کے زمانے میں دارالخلافہ پھر تبدیل ہو گئی اور اب ہے شہر طوس، جہاں پر 8ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، اور 8ویں امام غریب المدنی کے عالم میں 203 ہجری میں شہید ہوتے ہیں، جس کو بعد میں کہا گیا مشہد پہلے نہیں کہا جاتا، مشہد کا تو مطلب ہے شہادت کی جگہ، پہلے اس کا نام تھا طوس، بعد میں اس کو کہا گیا مشہد، 203 ہجری۔ میں پھر آپ کو یاد کروں کہ اب تیسری صدی شروع ہو چکی، دوسری صدی میں 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، بس 3 اماموں کی شہادت، 8ویں امام کی شہادت 203 ہجری، جہاں سے تیسری صدی شروع ہو چکی، اور اب اس تیسری صدی کے اندر سب کچھ ہو جائے گا۔ اسی 203 ہجری کے اندر 8ویں امام کی شہادت، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 220 ہجری، جس کے اندر 9ویں امام کی شہادت، اور یہاں سے پھر ایک اور شہر ہمارے سامنے آ گیا بغداد، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، تو میں نے آپ سے کہا کہ دادا اور پوتا دونوں کو قاسم کہا گیا، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑا کاظم۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 10ویں 11ویں امام اور حضرت حجت، تینوں کی یادیں زیادہ تر سامرا شہر سے وابستہ۔ 10ویں امام کہاں شہید ہوئے؟ سامرا، سرمن رعا۔ 11ویں امام سرمن رعا، اسی کو سامرا کہا۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مگر ولادت کہاں پر ہوئی؟ اسی سرمن رعا۔ 254 ہجری میں ہمارے 10ویں امام کی شہادت سامرا، 260 ہجری میں ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہوئی سامرا۔ 254 ہجری میں جب 10ویں امام کی شہادت ہو گئی تو اگلے ہی سال ولادت تھی ہمارے زمانے کی۔ 260 ہجری میں جب 11ویں امام کی شہادت ہو گئی تو وہیں سے امامت حضرت حجت کا آغاز ہوا، اور وہیں سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ یہ غیبت صغریٰ کا پیریڈ رہا 69 سال تک، 69 ایئرس، جس کے بعد پھر غیبت کبریٰ۔ وہ غیبت صغریٰ بھی حکم امام سے جو حکم خدا کے مانتے ہیں، اور یہ غیبت کبریٰ بھی حکم امام سے جو حکم خدا کے مانتے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں یہ چوتھے امام کی زندگی، اس کی بڑی بنیادی حیثیت کئی اعتبارات سے، اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، لیکن بہرحال عنوانات کی حد تک اگر آپ دیکھیں علمی اعتبار سے جو کام 5ویں امام نے کیا، 6ٹھے امام نے کیا، کربلا کے بعد اس کی بنیاد 4تھے امام نے، دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ، یہ 4تھے امام کی دین، ایک ایسا مجموعہ کہ جس کے اوپر آل محمد کے ماننے والے فخر کرتے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ مزید دیکھیں رسالۃ الحقوق، یہ رسالۃ الحقوق وہ چارٹر آف رائٹس کہ جو 4تھے امام نے اپنے ماننے والوں کو بھی دیا اور تمام عالم انسانیت کو بھی دیا کہ ذرا دیکھ حقوق کسے کہتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ اگر آپ سننا چاہیں اور پڑھنا چاہیں تو بہت ساری کتابیں جو چوتھے امام کی زندگی پر لکھی کہ بیان الاخبار کا ترجمہ بھی ہو چکا. عاشق معروف حسنی صاحب کی سیرت ائمہ اہل بیت بہت عمدہ کتاب. رہنمایان اسلام علامہ سید علی نقوی صاحب کی جس کے اندر معصومین کی زندگی کو ڈسکس کیا. نقوش عصمت علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ. مگر میں آج کی حد تک اپنے نوجوان دوستوں سے ایک گزارش ضرور کروں کہ جیسے امام کی شہادت کی مجلس ہے نا، گھر جا کر صحیفہ کاملہ ضرور کھولیے. جب بھی آپ پہنچیں عزاداری کے بعد صحیفہ کاملہ آپ کھولیے گا، اور کہیں سے بھی کھولیے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ادھر سے ادھر سے نہ، جہاں سے آپ کا دل چاہے کھولیے، اور ایک صفحہ خالی اس کا مطالعہ ضرور کیجیے. اور دیکھیے کہ چوتھے امام نے خدا سے عرض ادب کرنے کا کیا دستور دیا. یقین جانیے برادر عزیز، یہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو وہاں سے آیا. اس کو معلوم ہو کہ خدا سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے. مگر ان تمام تر چیزوں کے ساتھ جو چوتھے امام کا سب سے بڑا کارنامہ وہ ہے حسین کی عزاداری. زین العابدین ان کی عبادت مثالی بے شک، وہ سید الساجدین ہیں، ان کے سجدے بے مثال ہیں، وہ سجاد ہیں جو سبحانات ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ سید سجاد نے کس طرح سے حسین کے پیغام کو پہنچا، کبھی کوفہ کے دربار میں، کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی شام کے دربار میں. ہمارا سلام اس خطیب پر کہ جس نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ خطبہ، ہمارا سلام اس پر کہ جو جب خطبے دے رہا تھا تو نہ دائیں دیکھ سکتا تھا. دیکھیں برادران عزیز، ہم بھی خطبے دیتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے جو خطبہ دیتا ہے اس سے زبان استعمال نہیں کرتا. وہ کبھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے، کبھی اپنے پیروں کو جنبش دیتا ہے، کبھی وہ دائیں دیکھتا ہے، کبھی وہ بائیں دیکھتا ہے. مگر سید سجاد نے جو خطبہ دیا، یاد رکھیے گا کہ سید سجاد خطبہ دیتے ہوئے نہ دائیں دیکھ سکتے تھے. وہ دائیں اور بائیں کیسے دیکھے جس کے گلے میں تو خاردار ہو. وہ اپنے پیروں کو جنبش دے تو کیسے کہ جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں. وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے تو کیسے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں. مگر ان تمام کے باوجود سید سجاد جب درباری خطیب کی وہ حرزہ سرائی سنی تو اس موقع پر سید سجاد نے مخاطب کر دیا، افسوس تیرے حال پر اشتریت مرضات المخلوق بسبب. تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا، افسوس تیرے حال پر. اور پھر اس کے بعد یزید سے کہا کہ یزید میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جانا چاہتا ہوں. یہ واقعاً کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. کہ سید سجاد نہیں کہتے کہ میں ممبر پر جانا چاہتا ہوں. سید سجاد کہتے ہیں یہ لکڑی کا ڈھیر ہے، جس ممبر سے آل محمد کے خلاف سب کو شتم کیا جائے اور آل محمد کے دشمنوں کے قصیدے بیان کیے جائیں تو وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑی کا ڈھیر. سید سجاد کہتے ہیں میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ ایسا کہوں جو رضائے پروردگار کا موجب ہو. گویا سید سجاد کہنا چاہتے تھے کہ میں لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد یہ لکڑی کا ڈھیر پھر سے ممبر بن جائے. یزید قطعاً راضی نہیں ہوا، قطعاً راضی نہیں ہوا. مگر مجمع موجود ہے، دمشق کے لوگ موجود ہیں، درباری موجود ہیں، عمراء موجود ہیں، ان کا اصرار ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید جانے ہم بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا اس کو جانے تو اس جوان کو کیوں روکا جا رہا ہے. اور یزید کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں اگر یہ ممبر پر چلا گیا تو ہمیں ذلیل کیے بغیر نہیں ہوگا. اس موقع پر یزید کا بیٹا بھی کہتا ہے کہ بابا اتنا گرفتار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اس اسیری کے عالم میں یہ کیا ایسا کہے گا کہ جس سے بنو امیہ ذلیل ہو جائے. مگر واقعاً برادران عزیز اصرار کے سامنے سے پر انداختہ تو اسے ہونا پڑا. مگر اب جب سید سجاد ممبر پر گئے تو انہوں نے اپنا تعارف کر دیا. یاد رکھیے گا وہاں پر درود بھیجنا آل محمد پر، شام والے آل محمد سے بنو امیہ کو مراد لیتے تھے. سید سجاد نے جب خطبہ شروع کیا ہے بسم اللہ کہا، الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر درود بھیجا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ
اور سید سجاد نے اپنا تعارف کروایا، اپنا تعارف رسول کے حوالے سے کروایا، اپنا تعارف جناب امیر کے حوالے سے کروایا۔ فضائل امیر المومنین کا بیان ہے سید سجاد کے اس خطبے کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد سید سجاد پہلے کہتے ہیں میں مصطفیٰ کا بیٹا، میں مکہ کا بیٹا، میں مینا کا وارث ہوں، میں زمزم کا وارث ہوں، میں مصطفیٰ کا وارث ہوں، میں اس کا وارث ہوں کہ جسے معراج پر لے جائے گا، میں اس کا وارث ہوں کہ جس کے لیے براق کو سواری بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں اس علی کا وارث ہوں، میں بیٹا ہوں اس علی کا کہ جس نے بدر کے اندر تلوار سے جوہر دکھایا، جس نے احد کے اندر پیغمبر اکرم سے دفاع کیا۔ وہ بدری خیبری اب تہی کہانی کون ہے؟ کوئی اور نہیں، وہ میرے جد علی ابن ابی طالب۔ یہ سید سجاد کا جلال ہے کہ جو اس خطبے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں، اور میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کو پیاسا زندہ کرتا ہے، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کا لاشا ریگزار کربلا پر پڑا ہوا تھا اور جس کے سر کو کاٹ کر نوکا زندہ کرتا تھا۔ دیار پہ دیار پھرایا گیا، مگر آخر میں جب سید سجاد نے یہ کہا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، جب سید سجاد یہ جملہ کہہ رہے تھے تو مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ شامی اپنے آنسوں کو نہ روک پایا اور یزید کو احساس ہوا کہ ابھی انقلاب آ جائے گا، تو اس نے مؤذن امر المؤذن ان یؤذن، مؤذن کو اس نے حکم دیا کہ جلد آذان کہہ۔ نماز کا وقت نہیں آیا تھا مگر اس نے آذان کہہ دی، اور جب آذان دی گئی تو جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد کہتے ہیں میرا روم روم گواہی دیتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جب مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سید سجاد کہتے ہیں شاہدہ بہی لحمی و دمی و بشری، میرا گوشت، میرا پوست، میری ہڈیاں، میرا خون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد مؤذن کو کہا خدا کے لیے خاموش ہو جائے، التفت الی یزید، یزید کی طرف بڑی مشکل سے رخ کیا پورے وجود کے ساتھ، اور سید سجاد کہتے ہیں اے یزید صرف اتنا بتا دے جس مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے جدی ہم جد دو، یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد ہیں تو کفر بھی ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے جد ہیں فَلِمَا قَتَلْتَ اِجْرَتَهُ، تو کیوں اسی مصطفیٰ کی اولاد کو قتل کیا؟ کیوں اسی مصطفیٰ کے حسین کو قتل کیا؟ سید سجاد نے وہاں پر مسائل بھی پڑھ ڈالے، اور انہی یادوں کے ساتھ جب سید سجاد رہا ہو کر آئے ہیں تو 35 برس تک اس طرح سے گریا کی کہ اگر پانی سامنے آ گیا تو بابا کی پیاس ہو جاتی، اگر کھانا سامنے آ گیا تو بابا کی بھوک ہو جاتی، اگر منحال نظر آ جائے تو گریے کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول کب تک گریا کریں، اے فرزند رسول کب تک آنسو بہائیں۔ سید سجاد کہتے ہیں میں نے حق کو انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہو گیا، یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ قرآن گواہی دے رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے سامنے میرے 18 یوسف نے بات جن کا مثل مسیح کو روئے عرض پر موجود نہ تھا، کہ مجھے گریا کا حق نہیں ہے۔ منحال کہتا ہے نہیں مولا میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ شاید یعقوب کے لیے کوئی پہلا واقعہ ہو، لیکن آپ کے لیے کوئی پہلا واقعہ تو نہیں تھا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کے گھر کا ورثہ ہے۔ تب سید سجاد کہتے ہیں اور زیادہ آنسو بہا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں منحال تم نے پھر انصاف نہیں کیا، یقیناً شہادت تو ہمارے محمد کی میراث ہے، مگر کیا یہ بھی سید سجاد کی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مطلب شہادت بازاروں اور درباروں کے اندر لے جائیں گے اور منادی ندا دے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، علی اور زہرا کی بیٹیاں آ رہی ہیں، مصطفیٰ کی نوازیاں آ رہی ہیں، کیا یہ بھی سید سجاد کی میراث ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں مولا میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ کسی موقع پر کہا مولا آپ اس طرح سے گھر میں رہیں گے تو اسی طرح سے آپ کا دم نکل جائے گا، مولا کچھ باہر جایا کریں اور تازہ ہوا میں جایا کریں۔ سید سجاد
سجاد کہتے ہیں اچھا بتا میں باہر کہاں جاؤں؟ کہ مولا بازار کی طرف چلے جائے گا۔ سید سجاد نے جیسے ہی بازار کا لفظ سنا اور گریا کرنے لگا۔ اس نے کہا مولا اب میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اگر نہیں بھائی تیرا قصور نہیں ہے، تو نے تو اپنی دانش میں ایک مشورہ دیا، مگر تجھے کیا معلوم کہ تو نے بازار کہا اور میری نظروں کے سامنے شام کا بازار ہے۔ تو دلیل کی نمش کے کاننی عبدم من الزنج غاب عنہ نصیب، مجھے اس طرح سے بے توقیر کیا گیا شام کے بازار کہ جیسے کوئی غلام و قیدی بلایا جاتا ہے کہ جس کا کوئی ولی و سرپرست موجود نہ، مگر اب سید سجاد اس کا دل رکھنے کے لیے بازار جاتے ہیں۔ مدینے کے بازار میں جیسے ہی سجاد نے قدم رکھا، بازار کے اندر موجود قصاب پریشان ہو گئے۔ کٹے ہوئے جانور کا گوشت تھا، اس کے اوپر پردہ ڈالنے لگا۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ کٹا ہوا جانور دیکھیں گے اور سجاد ایک سوال کریں، اور واقعاً ایسا ہی ہوا کہ جب کٹا ہوا جانور اس کا گوشت نظر آیا تو سید سجاد نے ایک سوال کیا، اے قصاب سے اتنا بتا دے اس جانور کو پانی پلا کر ذبح کیا یا پیاسا ذبح کیا؟ وہ ہاتھوں کو جوڑ لیتا اور کہتا ہے مولا میں آپ کے جج کی شریعت کو ماننے والا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ پیاسا ذبح کر دوں؟ میں نے پہلے اسے پانی پلایا پھر ذبح کیا، اور اب سید سجاد اس کو دعائیں دیتے ہیں اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، تیرے رزق میں برکت دے، مگر آنسوؤں کے ساتھ رک کیا کربلا کی طرح اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر آپ کے غریب الوطن بیٹے کا سلام ہو، اے فرزند رسول میرا سلام قبول کیجئے، یہاں مدینے میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، مگر بابا ہائے آپ کی غربت کہ کربلا میں آپ بھی پیاسے تھے اور آپ کو پیاس کے عالم میں کن خنجر کی تیرہ گردوں سے پشت گردن سے ذبح کیا گیا اور سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر۔ تمام بیماروں کو شفا، انسانیت کو اور اس پوری دنیا کو کورونا کی وبا سے محفوظ کر، اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اے پروردگار لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، لوگوں کی نوکریاں متاثر ہو گئی، مالک جن کے وسیلے سے رزق ملتا ہے اس سید سجاد کے واسطے، اے پروردگار بے روزگاروں کو اس کے حلال کر، اے مالک رباب کی اجڑی بھی پور کر، اولاد ہے اولاد صالحہ کر، صاحبان اولاد ہیں اولاد کی تربیت کی توفیق کر، اے پروردگار تیرے واسطہ محمد و آل محمد اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، ان کی اولاد کو بہترین رشتے رکھا، مالک جن گھروں میں ناچاہی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت و محبت سے تبدیل کر، اے پروردگار فرش ادا پر آنے والوں کی تمام دعائیں تمام حاجتوں کو پورا فرما، اے پروردگار تجھے جناب سے بیٹا کا واسطہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ کر، مالک تمام علماء کرام علیہ السلام مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت
اللہ کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، اے مالک ہم ان کے امام انصار میں شمار، تمام مرحومین کے لیے خاص طور پر سید وقار حسین تقوی، سیدہ ممتاز بیگم